کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو کچھ بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ خود تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے، تمہاری بہت ساری غلطیوں کی گرفت نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے۔ موجودہ حالات ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے امت مسلمہ کے منظر نامے کی تصویر کشی کی تھی۔ امت مسلمہ کے حالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، وہ حالات آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، کہ قریب ہے کہ تم پر دیگر قومیں ٹوٹ پڑیں، دیگر امتیں ٹوٹ پڑیں، جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم کثیر، نہیں بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تعداد کے اعتبار سے تم کم نہیں ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح سے ہوگی۔ جب سیلاب آتا ہے، پانی کی روانی تیز ہوتی ہے، تو جس طرح کوڑے کرکٹ بہہ جاتا ہے، خس و خاشاک کو سیلاب بہا کے لے کے چلا جاتا ہے، ایسے ہی تمہاری حیثیت ہوگی، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا اور تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری محبت نکال دے گا، تمہارا ڈر، تمہارا خوف نکال دے گا، وہ تم کو کسی طرح کی کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے، موت کی تیاری نہیں کرو گے، صرف دنیا دنیا اور دنیا کے پیچھے بھاگو گے، موت تمہارے ذہن و دماغ سے نکل جائے گی، فکر آخرت تمہارے ذہن کے اندر نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو منظر نامہ بیان فرمایا تھا، آج ذرا آپ غور سے دیکھیں، یہ منظر نامہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے واضح ہے۔ آج امت مسلمہ خلف شار و انتشار کا شکار ہے، طرح طرح کی پریشانیاں انہیں لاحق ہیں، لیکن میرے بھائیوں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں پریشانیاں کیا ہیں، مصائب کیا ہیں، لیکن ہم کو یہ سوچنا ہے یہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بتلا دیا ہے کہ یہ پریشانی آتی کیوں ہے۔ جو کچھ بھی تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے، مصیبت لاحق ہوتی ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے، تمہارے بہت سارے گناہوں کی گرفت نہیں کرتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتوں کی گرفت کرنا شروع کر دے تو اس روئے زمین کے اندر کوئی بھی جاندار باقی نہیں بچے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر لوگوں کے سارے اعمال، سارے کرتوت کی گرفت کرنا شروع کر دے، مواخذہ کرنا شروع کر دے، تو اس روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں بچے گا۔ یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہم بولتے رہتے ہیں کہ فلاں ظالم ہے، یہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، لیکن ہم اپنے حالات پہ کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان کا جو وعدہ فرمایا ہے کس طرح کے مسلمانوں کے لیے، کس طرح کے مومنوں کے لیے، قرآن کریم کے اندر آپ اگر دیکھیے گا تو اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، شانتی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، واولئک هم المہتدون، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ ذرا اس آیت پر غور کیجئے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے ایمان کو ظلم سے محفوظ رکھنا پڑے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ایونا لا یظلم نفسا، کون ایسا شخص ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا۔ انہوں نے ظلم سے مراد کمی، کوتاہی، تقصیر، چھوٹی موٹی غلطیوں کو سمجھ لیا کہ ظلم سے مراد یہ ہے۔ وہ پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس ہوا کما تظنون، جس طرح تم لوگ سمجھتے ہو بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد شرک ہے۔ جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ تو ظلم سے مراد یہاں پہ یہ ہے۔ آج ہم اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ اگر لیں گے، ایمان کے دعوے دار آپ کو ہزاروں ملیں گے، اسلام کے دعوے دار آپ کو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کو، جنہوں نے اپنے ایمان کو شرکیات سے محفوظ رکھا ہو؟ خال خال آپ کو ملیں گے۔ ظالم ہم خود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے کہ بعض کو بعض پر مسلط کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم بعض کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کے نتیجے میں، ان کے کرتوت کے نتیجے میں۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ مسجد آپ کو ہر گاؤں کے اندر مل جائے گی، عالی شان مساجد ہم تعمیر کر دیتے ہیں، شب بھر میں بڑی بڑی مسجدیں، مہینوں میں بڑی بڑی مسجدیں ہم تعمیر کر دیتے ہیں، لیکن مصلیین کی تعداد کسی مسجد میں آپ کو نہیں ملے گی۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجد کی تعمیر صرف کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ مسجد کی تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آباد رکھنا ہے، اس کو بارونق بنانا ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے۔ کس چیز کے ذریعے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ
مسجد کی رونق، مسجد کی خوبصورتی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو مسجد کو آباد رکھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان ہو اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے وہ ڈرتے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا اس کے اندر خوف نہیں ہوتا، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یاب ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہدایت یاب لوگوں کے اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ راہ مستقیم پر کون لوگ ہیں، ہدایت کے راستے پر کون لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ پہلا نمبر، یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کون سی چیز ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نماز پڑھیں گے تب جا کے ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، ہماری مسجدیں بارونق ہوں گی۔ اگر نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو مسجد بارونق کیسے ہو سکتی ہے؟ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ یہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے، پہلے نمبر میں اگر اللہ پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، اور وہ بندہ نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، تو وہ اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرے گا نہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرے گا نہیں۔ اور پھر جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں، جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، ان کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہدایت یاب ہونے کی سند دے دی جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے، جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی۔ تو مسجد کو تعمیر کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا کہ نماز کے ذریعے اس کو آباد رکھنا ہے۔ اگر بندہ نماز ہی نہ پڑھے تو مسجد بارونق کیسے ہو سکتی ہے، مسجد آباد کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے ہم کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، نمازوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، اور مساجد کی تعمیر کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے۔ آج ہم مساجد کے حوالے سے تشویشناک صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اور ہر کوئی اچھی طرح سے جانتا ہے اس بات کو۔ ہم ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ ہم مسجد کی رونق کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جن چیزوں کو بیان کیا ہے، کیا ہم ان چیزوں پہ عمل پیرا ہیں؟ کیا یہ اوصاف ہمارے اندر پائے جاتے ہیں؟ یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پائی جاتی ہیں تب ہم کو اپنے نفس کے اندر غور و فکر کرنا ہوگا کہ غلطی کہاں پہ ہے، قصور کہاں پہ ہے، مسٹیک کہاں پہ ہے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو نصیحت فرمائی تھی، اس نصیحت کو ہر مسلمان کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ محدثین نے لکھا ہے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے چل رہے تھے یا آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا یا غلام۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے بچے تھے، بلوغ کے قریب ابھی پہنچے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا اور کہا انی اعلمک کلمات، کہ میں تمہیں چند باتیں سکھلانا چاہتا ہوں، چند کلمات کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، غور سے سنو، ذہن نشین کرو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ یحفظ اللہ یحفظک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج مسلمان پریشان ہے، حافظ کون ہے اس کا؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یحفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ کو کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک چھوٹا مومن، ایک مسلمان چھوٹا بچہ بھی یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ اگر اشارہ کر دے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھلا کسی اور کی حفاظت کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کی تابع داری کرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ یہ ہے مراد، یعنی دین پہ عمل کرو۔ اور آپ دیکھیے کہ توحید کے بعد، توحید کے اعتراف کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کے بعد انسان پر جو سب سے پہلی چیز جو واجب ہوتی ہے اس پر وہ کون سی چیز ہے؟ وہ نماز ہے میرے بھائیوں۔ جس معاشرے کے اندر نماز ہی نہ ہو وہ معاشرہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ پہلی چیز یحفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یحفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہیں سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کہیں اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، کہیں بھی جا کے تم پھنس گئے، تم نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی، اس کے احکامات پہ عمل کیا، اس کے منہیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، تو اللہ کا وعدہ ہے تجدہ تجاہک، تم اپنے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤ گے، اپنے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے تیار ہے، تم جہاں بھی ہو، سفر میں رہو، چاہے حضر میں رہو، چاہے کسی بھی جگہ میں رہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانو گے، اس کے احکام کی تابع داری کرو گے، اور اس نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھو گے، تجدہ تجاہک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، وہ تمہاری مدد کے لیے وہاں موجود ہوگا۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کہ جب سوال کرو، کچھ مانگو تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگو۔ کیوں؟ آپ دنیا والوں سے مانگنے جائیے گا، ہو سکتا ہے ایک بار اس نے وہ چیز دے دی، دوبارہ اگر آپ مانگیے گا تو ناراض ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا کہ یہ آدمی کو کوئی کام نہیں ملتا ہے، جب تب چلا آتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اگر نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے مانگنا ہو تو ادھر ادھر کی چیزوں سے، مخلوق سے نہ مانگو،
مخلوق کے اندر اتنی حیثیت ہی نہیں، وہ تو خود بے بس ہے، وہ تو خود لاچار ہے، اس کے اندر دینے کی صلاحیت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ مانگنا اگر ہو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کے ازالے کے لیے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تعلیم دی، وہ کیا ہے؟ آج کے تناظر میں یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ جان لو کہ اگر پوری امت اکٹھی ہو جائے، یا امت سے مراد جمیع الناس، سارے لوگ، دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سارے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں اور سب مل کے تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے۔ صرف اتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھ کے رکھا ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے ہمارا کہ دنیا کے سارے لوگ مل کے بھی اگر ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے، ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، دنیا کے سارے لوگ مل کے ہمیں اگر اس پریشانی سے نجات دلانا چاہیں، فائدہ پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا جتنا مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لو کہ دنیا کے سارے لوگ مل کے اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، تم کو کسی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہے، کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے، تمہارے اطمینان و سکون کو غارت کرنے کی کوشش کرے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا تمہارے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اور آدمی زندگی گزارتا ہے، بہت سارے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اگر ہمارا اعتقاد رہے کہ پریشانی دینے والا بھی اللہ ہے اور خوشی دینے والا بھی اللہ ہے، تو خوشی جب ملے گی تو بندہ اترائے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے گا۔ خوشی کے لمحات اس کی زندگی کے اندر آئیں گے، فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اعتقاد ہے کہ خوشی دینے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے گا، اللہ مزید عطا کرے گا، اس لیے کہ اس کا نظام ہے، شکر گزار بندوں کو اللہ مزید عطا کرتا ہے۔ اور جب کسی طرح کی پریشانی لاحق ہوگی، کوئی مرض لاحق ہوگا، اطمینان و سکون چھیننے کی کوئی کوشش کرے گا، ایک مسلمان کا اعتقاد یہ ہونا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اتنی ہی پریشانی لاحق ہوگی جتنی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کے اندر لکھ کے رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا پختہ اعتقاد ہونا چاہیے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل کی گنجائش نہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، تقدیر کے خیر و شر کو لکھ دیا ہے، رفعت الاقلام، اور اس کے بعد قلم کو اٹھا لیا گیا۔ جس قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی تھی، اس قلم کو اٹھا لیا گیا، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اب اللہ نے قلم کو اٹھا لیا تو کوئی دوسرا آ کے آپ کی تقدیر کے اندر اپنے قلم سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا۔
کسی کے اندر یہ طاقت نہیں. یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, مساجد کے سلسلے میں ہم پریشان ہیں. مساجد کے بارے میں ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمیں اپنے کردار پہ غور و فکر کرنا چاہیے. مساجد کی تعمیر کا جو بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا وہ کیا ہے کہ اس کو آباد رکھو, ایمان لے آؤ اللہ پر, آخرت کے دن پر نماز قائم کرو اور مساجد کو آباد رکھو. مساجد آباد رکھو گے اللہ تمہیں آباد رکھے گا. مساجد کو ویران کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویران کر دے گا. اس لیے اگر ہم اپنی آبادی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آباد رہیں, ہم اطمینان و سکون کے ساتھ رہیں, ہمیں کوئی پریشان نہ کرے, تو ہمیں مساجد سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہوگا, مساجد کو آباد کرنا ہوگا. اسی میں ہماری بھلائی ہے اور یہی سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کہیں دوسری جگہ سکون تلاشیں گے, اطمینان تلاشیں گے, پریشانی سے نجات تلاشیں گے تو نہیں, ہماری پریشانی اور بڑھے گی, مصیبت اور بڑھے گی. اس لیے مساجد سے اپنے رشتے کو جوڑنا بہت ہی ضروری چیز ہے, خاص طور سے آج کے دور میں. اس لیے جو بزرگان دین ہیں, خاص طور سے نوجوان جو ہیں, ان لوگوں کو چاہیے کہ ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ وقت دے رکھا ہے, سدھارنے کے بہت سارے مواقع اپنے آپ کو سدھار لیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Oh